from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. پوری دنیا حیران ہے کہ پاکستان میں یہ کیا ہوا. انہوں نے اپنے اتنے بڑے لیجنڈ کے ساتھ یہ کیا حرکت کی کہ اس کی ایک آنکھ ضائع کر دی. اور پاکستانی عوام بھی یہ جاننا چاہتی ہے کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے, آگے کیا ہوگا. یہی آج ہمارا موضوع ہے. مائی نیم از فائق اظہار حسین صدیقی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دی شو. صاحبوں, 4 ماہ سے عمران خان یہ بتاتے آئے, سپرنٹینڈنٹ جیل جو تھا اس کو, کرنل کو, کہ میری آنکھ میں تکلیف ہے. وہ تکلیف بڑھتی گئی اور عاصم منیر کے کہنے پر اس کو صرف ڈراپس دے دیے گئے ان کو کہ آپ یہ ڈراپ ڈالیں. اور وہ ریٹنا کی پرابلم تھی جو ایک دفعہ شروع ہو جائے تو بہت مشکل ہوتا ہے اس کا ٹھیک ہونا. 4 ماہ تک اس آدمی نے برداشت کیا. وہ اپنی تکلیف نہ کہنے والے کرداروں میں سے ہیں, وہ اپنی تکلیف نہیں کہتے. ایک ڈاکٹر صاحب نے اس دن کہا کہ یہ تکلیف بعض اوقات اتنی شدید ہوتی ہے جو تکلیف یہ سہ رہے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ میری آنکھ نکال دو بھلے, لیکن مجھے اس تکلیف سے نجات دو. اس وقت بھی عمران خان آپ کے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے, اس ملک کی بہتری کے لیے خاموش رہا. اور آج بھی اس کی آنکھ سے پانی بہتا ہے اور وہ ٹیشو سے لے کے صاف کرتا ہے اور شکوہ نہیں کرتا, شکایت نہیں کرتا. اس نے اس قوم کے ساتھ یہ کیا ہے اور یہ قوم اس کے ساتھ کیا کر رہی ہے یہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ خود دیکھ سکتے ہیں. بڑے افسوس کی, بہت افسوس کی بات ہے, بس شرمندگی ہے مجھے کہ ہم کیسے لوگ ہیں اور آگے کیا ہونے والا ہے. اس میں آپ کا ہمارا کردار کیا ہوگا, اس پہ ذرا زیادہ نظر رکھیے. آئیے اس بات کا جائزہ لیجئے کہ عاصم منیر اور ان کے ہمنوا رفقائے کار جو جرنیل ہیں, شہباز شریف اور حکومت جو ہے, وہ کیا چاہتے ہیں اور اسے کیسے روکنا ہوگا. دیکھیے, یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو اتنا بیمار کرو کہ پھر یہاں پہ علاج ہی ممکن نہ ہو اور ان کو باہر لے جائے, جان چھوٹ جائے. دروازہ پھر واپسی کے دروازے ہم بند کر دیں گے. ان کے بیٹوں کو سمجھائیں گے کہ بس تم ان کو یہاں سے لے جاؤ, یہاں علاج ممکن نہیں ہے. یہ چاہتے ہیں. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2 ایک اور پوائنٹ ہے. یہ عمران خان کا جو امیج ہے نا, اس کی شخصیت جو اس نے برسوں میں ایک اپنے آپ کو پیش کیا ہے, یہ اس امیج کو خراب کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جیل سے وکٹری کا سائن بناتا ہوا نکلے, کیونکہ سارے جھوٹے مقدمات ہیں. وہ صحیح طریقے سے باہر آنا چاہتا ہے. یہ چاہتے نہیں ہیں کہ وہ وکٹری کا نشان بناتا ہوا باہر نکلے. یہ چاہتے ہیں وہ لڑکتا ہوا کمزور ایسا ہو, اسٹریچر پہ ڈال کے ہم اس کو باہر نکالیں, پھر ایک ہاسپٹل لے جائیں, پھر وہاں سے دوسرے ہاسپٹل لے جائیں, پھر باہر ملک سے باہر بھیج دیں. یہ ان کی خواہش ہے. تیسری خواہش ان کی یہ ہے کہ عوام کے اندر خوف پھیلا کر ان کو دباؤ. ان کے جو لیڈرشپ ہے اس کو یہ سمجھاتے ہیں کہ اب وہ اس کا نام ہم نے کاٹ دیا, اب وہ کبھی دوبارہ اقتدار میں نہیں آئے گا. ان سے کہیے تم اللہ میاں مت بنو, ڈونٹ ٹرائی ٹو بی اللہ میاں. تم اللہ میاں نہیں ہو. تم دیکھ تو رہے ہو باجوہ کا حشر, اور تمہارا حشر اس سے زیادہ خراب ہوگا. یہ تاریخی بات ہوگی, اس ویڈیو کو سنبھال کے رکھیے گا. چوتھا پوائنٹ, یہ ساری صورتحال کو انٹرنیشنل میڈیا سے دور رکھنا چاہتے ہیں, انٹرنیشنل اداروں سے دور رکھنا چاہتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ آج پورا انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ اس طرف نظر اٹھا چکا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے. سب میڈیا کے اپنے اپنے ریسورسز ہوتے ہیں, وہ لوگوں سے انفارمیشن لے رہے ہیں کہ بتاؤ یہ تمہارے ملک میں ایسا کیسے ہو گیا کہ اتنے بڑے لیجنڈ جو ہے اس کو اندھا کرنے کی کوشش کی گئی, اس کی ایک آنکھ ضائع کر دی. اب انٹرنیشنل ادارے اس طرف نکلے ہیں
اچھا صاحب، اب آئیے اس اہم پہلو کی طرف کہ ان حالات میں آپ کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے. اسٹریٹجی کہتے ہیں اس پلاننگ کو جس پلان کرنے سے پہلے آپ اپنی صلاحیت، اپنی کمزوری اور اپنے دشمن کی صلاحیت، اس کی کمزوری کو جانچ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اسٹیپس جو ہے بناتے ہیں کہ ہاؤ ٹو اچیو یور گول. تو اس کو اسٹریٹجی کہتے ہیں. دیکھیے، موجودہ حالات میں آپ کی جو سب سے زیادہ کمزور حیثیت ہے وہ یہ ہے، کمزور پوائنٹ جو ہے آپ کا وہ یہ ہے کہ آپ کے ایم این ایز، ایم پی اے یہ خوفزدہ ہیں، بزدل ہیں، کمظرف ہیں، ٹھیک ہے نا، کچھ ان کے ہاتھوں بکے بھی ہوئے ہیں. تو یہ سارا جو آپ کی لیڈرشپ جو ہے یہ ان حالات میں ہے، یہ آپ کی کمزوری ہے. اور آپ کا پازیٹیو پوائنٹ کیا ہے؟ وہ اس کمزوری سے بہت بڑا ہے. یہ کمزوری اتنی ہے تو پازیٹیو آپ کے پاس پاور اتنی ہے. وہ کیا ہے؟ 90% عوام کے دل عمران خان کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور وہ اس کے لیے ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہیں. یہ آپ کی پازیٹیو پوائنٹ ہے. ان کا پازیٹیو پوائنٹ کیا ہے عاصم منیر کا؟ ان کے پاس ڈنڈا ہے اور کوئی پازیٹیو پوائنٹ نہیں ہے. لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں. یہ حقائق ہیں. ہاں، یہ خوف کی وجہ سے لوگوں کو خاموش کرا لیتے ہیں. اس کو میں پازیٹیو پوائنٹ تو گنتا نہیں ہوں. مجبوراً خوف کی وجہ سے آپ لوگوں کو زیادہ دیر خاموش تھوڑی رکھ سکتے ہیں. اپنے حق میں ان کی رائے تھوڑی تبدیل کرا سکتے ہیں خوف کے ذریعے. تو ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے ماں سوائے خوف کے. اور اس کو جس وقت آپ توڑ دیتے ہیں خوف کو تو پھر یہ گر جاتے ہیں. یہ ڈکٹیٹرز جو ہوتے ہیں یہ عوام کے نعروں سے ڈرتے ہیں اور اپنی غلطیوں سے گرتے ہیں. آپ ان کی غلطیوں سے کس طرح فائدہ اٹھاتے ہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ آپ کو اپنی اسٹریٹجی میں اس چیز کی گنجائش رکھنی چاہیے کہ جس وقت یہ غلطی کریں گے اس وقت ہم کس تیزی سے آگے بڑھیں گے، کس پوائنٹ کو ہم کتنا اجاگر کریں گے. یہ تو سب آپ کو جاننا چاہیے. اچھا، میں اس کو اور زیادہ شارٹ اور آسان کرتا ہوں. دیکھیے، یہاں پہ میں نے لکھے تھے 5 6 7 پوائنٹ. پوائنٹ نمبر 1، دیکھیے آپ اپنی موجودہ لیڈرشپ پر ڈیپینڈ نہ کیجیے. آپ کو سب پتہ ہے کہ ان کا کیا حال ہے. پوائنٹ نمبر 2، آپ کو ایک پیرلل لیڈرشپ پیدا کرنی پڑے گی جو عوام بیس ہو، نیٹ ورکنگ ہو، گلی محلوں کے اندر مختلف پاکٹس بنا دیجئے، مختلف لوگوں کو سامنے لے آئیے. پوائنٹ نمبر 3، اس وقت عمران خان کی بہنوں کو اور بیٹوں کو چاہیے کہ وہ انٹرنیشنل میڈیا سے رابطے اور زیادہ تیز کریں. جو بھی بن پڑتا ہے ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن اور میڈیا سے رابطے بڑھا دیں. کیوں؟ ان کی جان جاتی ہے عاصم منیر کی جب انٹرنیشنل ارینا میں کوئی خبر آتی ہے. تو آپ دشمن کو وہیں ہٹ کرتے ہیں جہاں پہ وہ کمزور ہے. کیوں؟ وہاں پہ آسانی سے یہ خوف کے ذریعے تو اپنی خبر نہیں لگوا سکتے. تو اگر اس وقت اس محاذ پر بہنیں اور بیٹے اور جو دوسرے آپ کے ایسے افراد ہیں جو انٹرنیشنل میڈیا سے بات کر سکتے ہیں، ان سب کو آپ کو چاہیے کہ کام کرنا چاہیے. اچھا، پوائنٹ نمبر 4، دیکھیے ہمیں عمران خان کی بیماری کو زیادہ ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. میں یہ دیکھ رہا ہوں جو اٹھتا ہے اس پہ بات کر رہا ہے کہ بیماری یہ ہے، آنکھ ہو گئی، آنکھ کے اندر یہ ہوا، ریٹنا یہ ہوا. ایک ابھی میں نے پروگرام دیکھا ڈاکٹر شہباز گل کا، بڑا کمپریہنسو پروگرام، اور وہ دیٹ از گڈ انف. اس کے بعد کسی کو اب چاہیے کہ اس طرف نہ جائے، وہی پروگرام کو ریفر کر دے کہ یار اگر تمہیں جاننا ہے کہ کیا بیماری ہوئی کیا ہوئی تو ان کا پروگرام جا کے دیکھ لو تم. جب ہمارا ایک ساتھی ایک پروگرام کر چکا ہے تو دوسرے اس پہ اب کیوں تباہ آزمائی کریں. اور یہ ایک ایسی فیلڈ ہے میڈیسن کی کہ وہ ہوگی بس اندھا کر دیا اور آنکھ یہ وقت اس بات کا نہیں ہے، بلکہ یہ وقت اس بات کا ہے کہ ان حالات میں ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے، ہمیں کیا اسٹیپس لینے چاہیے. پوائنٹ نمبر 4. پوائنٹ نمبر 5 میں نے لکھا تھا کہ بہت اہم پوائنٹ ہے. دیکھیے، یہ وقت آپ اپنی گزری ہوئی غلطیوں کو ڈسکس مت کیجیے. یہ وقت
گزری ہوئی غلطیوں کو ڈسکس کرنے کا نہیں ہے. ایون کہ اس وقت میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں اور میں نے اس کو کاٹ دیا تھا لکھنے کے بعد کہ نہیں اس کے زیادہ اچھے اثرات نہیں ہوں گے، کہ پنجاب پی ٹی آئی کی نمائندگی کہیں نظر ہی نہیں آ رہی. شرمندہ کرا رہے ہیں یہ لوگ ہمیں. پنجاب پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کیا ہو گیا؟ کہاں ہو تم اور کب سامنے آؤ گے؟ لیکن اس پہ اب زیادہ ڈسکس اس لیے نہیں کرنا ہے کہ یہ وقت کا تقاضا اس وقت یہ ہے کہ اور دوسرے اہم کام ہیں، ان سے بعد میں اس چیز کو پوچھ لیجئے گا. اچھا، پوائنٹ نمبر 6، آخری پوائنٹ اور بہت اہم پوائنٹ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا، اس پہ عمل کیجئے گا. دیکھیے اس وقت جو ایم این اے اور ایم پی ایز جو ہیں، جو پیچھے ہیں، جو عیش کر رہے ہیں اور جن کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ اب عمران خان تو کبھی آئے گا نہیں، لہذا تم خاموشی اختیار کر لو، بس اتنا کرو، ان کے کان میں یہ بات جا کے بتا دیجئے کہ دیکھو تمہاری اپنی کوئی روٹس ہیں ہی نہیں پالیٹکس میں کہ جس کی بنیاد پہ تم ایم این اے بنے ہوئے اور یہ عیاشیاں کر رہے ہو. یہ عیاشی تمہیں صرف عمران خان کے نام پر ملی ہے، اور جو عمران خان سے وفاداری کرے گا وہ کل بھی جیتے گا اور ہمیشہ سرخرو رہے گا، اور جو اس سے غداری کرے گا چاہے پھر وہ کسی بھی دوسری پارٹی میں بھی چلا جائے، اس حلقے کے لوگ تمہیں ووٹ نہیں دیں گے بلکہ کچھ اور دیں گے، تمہاری تشریف پہ وہ لگائیں گے. کیوں؟ تمہاری کوئی روٹس تو ہے نہیں، تمہارا کوئی کام تو ہے نہیں نا. تم تو اس کے نام پہ جیتے ہو جس کے ساتھ تم آج غداری کر رہے ہو. تو یہ غداری تمہیں راس نہیں آئے گی. یہ بات پیار سے ان کو سمجھائیے ضرور، یہ جتنے ایم پی اے اور ایم این ایز ہیں، کہ تم اپنا فیوچر ڈارک کر رہے ہو. اگر تم جرنیلوں کے سائے بن رہے ہو، ان کے ساتھ چل رہے ہو، تمہارا فیوچر ڈارک ہو جائے گا. آج اگر کھڑے ہوگے تو تمہارا فیوچر برائٹ ہو جائے گا. یہ بات لڑ کر نہیں کرنی، ان کو پیار سے سمجھانی ہے. میرا آج کا یہ ویڈیو ایسے تمام ایم این ایز اور ایم پی ایز جو ہیں ان کو بھیجیے گا کہ کل خدا نہ کرے عمران خان رہے نہ رہے، اگر تم نے غداری کی ہے جو تم کر رہے ہو چھوٹی چھوٹی چھپ چھپ کے، یہ اگر سامنے آ گئیں تو پھر تم کبھی زندگی میں ایم این اے نہیں بنو گے. پھر سیاست میں تمہاری کوئی جگہ نہیں رہے گی. تم اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار رہے ہو. یہ بات ان کو ریئلائز کرائیے اور ان سے کہیے کہ یہ میدان عمل میں آئیں. ساتھیوں، ایک بات جو میں نے کیا پوائنٹ نمبر 2 میں آپ سے کہی تھی کہ پیرلل لیڈرشپ فوری طور پہ اس کو تیار کیجئے، گلی محلے کے اس کی بنیاد پر ان میں سے لوگوں کو کھڑا کر دیجئے. افسوس یہ ہے کہ اس پارٹی کے اندر کوئی سینٹرل کمانڈ ہی نہیں میں نے دیکھی. ایک دفعہ میں نے اور ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر صاحب، تو انہوں نے ایک بڑا کمپریہنسو پلان بنایا لیڈرشپ سے متعلق، ان کی پولیٹکس سے متعلق ان کی سٹیپس بنائے، کیسے کیسے وہ کیا جائے، کیسے ان کو کیا بتایا جائے، کیا سکھایا جائے، پلاننگ کیسے ہو، اسٹریٹجی کس کو کہتے ہیں، میڈیا کیا ہے، سب. تو کچھ لوگوں کو رجوع بھی کیا، انہوں نے بڑی توجہ سے بات سنی اور اس کے بعد وہی ٹال دیا. تو ہم نے کہا ہمیں بھی کیا پڑی ہے یار، ہم زبردستی ان کی شیروانی دھوئیں گے؟ ہم وہ نہیں کرتے ہیں کہ اگر آپ ہم سے پوچھیں گے ہم بتائیں گے ضرور، لیکن زبردستی ہم آپ کے پاس نہیں جائیں گے کہ ہم آپ کی شیروانی دھوئیں. تو سینٹرل کمانڈ ہی نہیں ہے اس پارٹی میں. اب یہ مشکل کام ہے، لیکن عوام کے اندر اتنی صلاحیت تو ہمیشہ موجود ہوتی ہے کہ وہ خود اس وقت اٹھیں اور وہ اس کام کو جو ہے پورا کر سکتے ہیں. لیڈرشپ کی اب ضرورت نہیں ہے، آپ کو کارکنان کو خود آگے بڑھنا ہوگا. رئیس فارسی کا شعر ہے کہ طوفانوں میں راہ بناؤ، ہمت کا اظہار کرو. طوفانوں میں راہ بناؤ، ہمت کا اظہار کرو، کیسا ماجھی کہاں کی نیا، تیر کے دریا پار کرو. اب عوام کو خود اپنے تئیں آگے نکلنا ہوگا. سب نے اپنے اپنے چہروں سے نقاب اٹھا دیا ہے. ان کی بہن نے اس دن جب یہ کہے تو وہ سلمان اکرم راجہ بھی برابر میں کھڑے تھے کہ ہم سب نے عمران کے ساتھ اچھا نہیں کیا.
کل بھی میں نے ایک پروگرام کیا تھا کہ وفادار لیڈر اور غدار قوم. دنیا تماشا دیکھ رہی ہے اور حیران ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ اب تک خاموش کیوں ہیں.